مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے انشاءاللہ تعالیٰ آج 12ویں پارے کی اجمالی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. 12ویں پارے میں 2 سورتوں کا ذکر ہے. ایک ہے سورہ ہود اور سورہ یوسف. 12ویں پارے کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے ہر کسی کی روزی روٹی کا انتظام کرنا. کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں فلاں کو پالتا ہوں فلاں کو کھلاتا ہوں. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. جب اس نے پیدا کیا ہے تو پھر وہی کھانے کا انتظام بھی فرماتا ہے. تو چوپائے ہیں، جانور ہے، انسان ہے، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق، سب کے کھانے پینے کا انتظام میرا رب فرماتا ہے. اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ہے. صرف کھانے پینے کا انتظام نہیں بلکہ رہنے سہنے کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے. مستقرہا، جہاں انسان قرار پاتا ہے، کائنات قرار پاتی ہے، مخلوق جو رہتی ہے، اس سب کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بعد جب لوٹ کر کے سب اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے اس کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا کہ تو سال بھر میں کتنا اناج کھاتی ہے؟ تو چونٹی نے کہا کہ بس 2 گیہوں کے دانے میرے سال بھر کا خوراک ہے. کتنے؟ 2 گیہوں کے دانے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو پکڑا اور چھوٹے سے ڈبے میں اسے بند کر کے 2 گیہوں کا دانہ اس میں رکھ دیا. اب 1 سال کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ڈھکن کو کھولا 1 سال کے بعد تو 1 گیہوں کا دانہ موجود تھا. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا کہ سال بھر میں 2 گیہوں کا دانہ یہ تیرا رزق ہے، پھر تو نے 1 کیوں کھایا؟ تو چونٹی کہنے لگی کہ اس بار میں نے انسان پر بھروسہ کیا تھا، پتہ نہیں انسان پھر سے انتظام کرے یا نہ کرے. ہر بار میں رب کے بھروسے پہ رہا کرتی تھی تو میں 2 گیہوں کے دانے پر بسیرا کر لیتی تھی، لیکن مجھے انسانوں پر بھروسہ نہیں ہے. آنے والے سال وہ میرے کھانے کا انتظام کرے یا نہ کرے، اس لیے میں نے 1 گیہوں کے دانے کو بچا کر کے رکھا ہے. یہ چونٹی کا جواب تھا. تو انسانوں پر کبھی بھی روزی روٹی کے حوالے سے بھروسہ نہیں کرنا، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا. جس رب نے پیدا کیا ہے تم زمین کے کسی بھی کونے میں رہو، وہ رب کھانے کا ضرور تمہارے لیے انتظام فرما دے گا، چاہے کسی بھی کونے میں رہو. کوئی بڑا آدمی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو پالتا ہوں، کوئی بڑے عہدے دار انسان یہ نہ سوچے کہ میں کسی کی پرورش کا انتظام کرتا ہوں. نہیں،
اس نے تھوڑی دیر کے لیے رب پروردگار عالم نے تم کو وہ ذمہ داری سونپی ہے. تم خالق نہیں ہو کسی، یا تم رزاق نہیں ہو. خالق بھی میرا رب ہے، رزاق بھی میرا رب ہے. یہ میرے رب کی صفتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کا انتظام فرماتا ہے. تو یہ جو پہلی آیت کریمہ میں ہے، اس میں یہی ہے کہ ہر مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے روزی روٹی کا انتظام فرمایا ہے. اب سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کے احوال بیان فرمایا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اور جب وہ رحمتیں اور نعمتیں ختم کر دی جاتی ہے یا کچھ مشکلیں ان پر آن پڑتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایسے وقت میں صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتے. اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاهُ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مصیبتوں کے بعد اگر ان کو نعمتیں ملی تو پھر وہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتا ہے. تو نعمتیں ملیں یا مصیبتیں آئے، ہمیشہ اپنے مولا کو ضرور یاد کرنا. جب خوشی کے ٹائم پر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ خوشی میں اور اضافہ فرما دے گا. مصیبتوں میں پروردگار عالم کو یاد کرو گے تو اللہ مصیبتوں کو درگزر فرما کر کے خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے گا. لیکن اگر بندہ صبر بھی نہ کرے اور مصیبت کے وقت مولا کی بارگاہ میں شکایت بھی کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جانب نظر کرم نہیں فرماتا ہے. ہاں، وہ لوگ جو نعمت ملنے پر صبر کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مصیبت ملنے پر صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق میرا رب ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو نعمتیں ملنے پر اترانا نہیں چاہیے. یہ اترانا یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنا رشتہ مولا سے توڑ لیا ہے. کیونکہ بندہ ہوتا ہی، بندے کا مطلب ہے عاجزی کرنا، لوگوں سے عاجزی سے پیش آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم عاجزی کرو، اگر عزت میں کچھ کمی آ جائے تو محمد سے عزت لے لینا. پتہ یہ چلا کہ عاجزی کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. جو بندہ عاجزی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں پروردگار عالم اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، لوگوں کے درمیان اسے رسوا نہیں کرتا. تو عاجزی کی دامن کو پکڑنا سیکھو اور شکایت نہیں کرنا مولا کی بارگاہ میں. مصیبت آئے صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کہ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں پروردگار عالم اپنے ان بندوں پر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور ان کی ہدایت کا میرا رب اعلان فرماتا ہے. تو اس کا بھی بیان یہاں پر موجود ہے. اور اسی طرح سورہ ہود کے آیت نمبر 13 میں چند لوگوں کے حوالے سے ہے. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ آیت کریمہ ان کفاران مکہ کے حوالے سے ہے کہ جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، بولتے تھے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو قرآن نے پھر ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس قرآن کی طرح 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بنا کر کے لے کر کے آ جاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ہاں اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے پاس گرو گھنٹال ہے، جتنے بھی علم والے حضرات ہیں جن کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی
زبان پر اپنے علم پر ناز ہے، سب کو بلا کر کے لے کر کے آ جاؤ، اور اس قرآن کے مثل 10 چھوٹی صورتیں لے کر کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا، اور وہ عاجز آ گئے، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ کیونکہ کلام مجید میں اس کا جو اسلوب ہے، جو انداز بیان ہے، جو حروفوں کی ملاوٹ ہے، اس میں جو چاشنی ہے، جو شیرنی ہے، اس طریقے کا کسی انسان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اس طریقے کا وہ کلام پیش کر سکے یا اس جیسی کوئی کتاب لا سکے۔ اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتاب ہے، اب ساری کتابوں کو ایک طرف رکھو، اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھو، پڑھ کر کے دیکھو، یاد کرو، دوسری کتابیں یاد نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، لیکن امت محمدیہ کے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں پوری کائنات میں آپ کو حفاظ نظر آتے ہیں، کسی دوسری کتاب کا حافظ اگر کوئی ہو تو مجھے بتا دو۔ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، ان سلیبس کا کوئی پڑھے ہوئے بچوں کتابوں کے پڑھے ہوئے کوئی حافظ آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دو۔ یا اور بھی دوسری جو کتابیں ہیں جن میں رد و بدل کر دی گئی، توریت، زبور، انجیل، جا کر کے ان یہودیوں سے، نصرانیوں سے، عیسائیوں سے پوچھو کہ کوئی توریت کا حافظ ہو تو بتاؤ، کوئی جو ہے انجیل کا حافظ ہو تو بتاؤ، زبور کا حافظ ہو تو بتاؤ۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں رد و بدل کر کے انسان نے اپنا کلام داخل کر دیا۔ اب کوئی یاد بھی کرنا چاہے تو ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن کلام مجید کا معجزہ یہ ہے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حرف حرف کو انسان کے ذہن میں نقش فرما دیتا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تم محنت کرو، یاد کرو، تمہارے ذہن میں اس کو نقش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس جیسی کتاب لے کر کے نہیں آ سکتا، کوئی اس جیسی صورت بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ صورت تو بہت بڑی بات ہو گئی، کوئی قرآن کے مثل ایک چھوٹی سی آیت بنا کر کے نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرام ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو ہے اس آیت کے ذریعے سے کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے کر کے آؤ جیسے کتاب۔ اور پہلے پارے میں بھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں تو 10 سورتوں کا ذکر ہے، لیکن پہلے پارے میں ایک چھوٹی سی سورت لے کر کے آؤ، چھوٹی سی سورت، اور اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو کلام مجید نے بار بار ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جنہوں نے کلام اللہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بار بار ان کو چیلنج کیا کلام مجید نے۔ اسی طرح اسی سورت کے آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 17 میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ کہ اللہ ایک نہیں کئی ہے۔ جھوٹ یہ باندھتے ہیں کہ اللہ نے شادی کی ہے، جھوٹ یہ باندھتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اولاد ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ ان کے حوالے سے فرماتا ہے وہ ظالم ہے اور ہمیشہ ان پر اللہ کی لعنت جو ہے نازل ہوتی رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب منسوب کرنا جو ان کی جانب منسوب نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم فرمایا ہے اور اپنی لعنت ان پر برسائی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، نہیں اللہ نے ایسا کہا ہے، کہاں پڑھے ہو بھائی؟ پوچھو تو بتا نہیں پائیں گے، نہیں اللہ نے کہا ہے۔ حدیثیں نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ کبھی کتاب میں پڑھی ہوتی ہے، بس فیس بک میں دیکھ لیا، سوشل نیٹ ورک پہ دیکھ لیا، اٹھا کر کے شیئر کر دیا۔
حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا یا میری جانب وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اسی لیے آج سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے، تو واٹس ایپ پہ جو ایک دوسرے کو حدیثیں فارورڈ کرتے ہو نا، تو 10 بار سوچ لیا کرو یا علماء کرام سے تحقیق کر لیا کرو کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ ایک سے ایک حدیث دیکھنے کو ملتی ہے، جس نے رمضان کی پہلی خوشخبری دی اس پر جنت واجب، یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو ابھی تم کو نئی خوشخبری مل جائے گی۔ تو اس طریقے کی کوئی حدیث ہوتی نہیں ہے ایکچولی، یہ لوگ اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں، وہ بھی گنہگار اور اس کو فارورڈ کرنے والا، دوسروں کو سینڈ کرنے والا، یہ سب کے سب ایک ہی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کل مولا کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا پڑے گا، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ کوئی حدیث اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے تو آپ کے علاقے کے کوئی عالم دین ہے، ان سے جا کر کے تحقیق کریں، یا پھر دیکھیں کہ کوئی حدیث جو سوشل نیٹ ورک پر جو بیان کر رہا ہے وہ عالم ہے بھی کہ نہیں، یا ایرو غیرو نتھو تو کوئی اسپیچ نہیں دے رہا ہے، سب کی باتیں قابل عمل نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو عالم دین ہے، جو دین کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، وہی لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آج تو ہر کوئی مفتی بنا پھر رہا ہے۔ مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ ہم مفت کے مفتی ہیں، کوئی فتویٰ تو پوچھ کر دیکھو، ہر بات بتا دیں گے شریعت کے علاوہ۔ تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، شریعت ہے مفتی لیکن شریعت کی بات نہیں پوچھنا ان سے، اگر پوچھو گے تو پھر وہ آپ کو گھما پھرا کر کے الٹی سیدھی بات بتا کر کے وہ اپنی واہواہی ضرور کرنا چاہیں گے۔ تو لہٰذا یہ نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو نہ کرو جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں۔ میں نے سوشل نیٹ ورک پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بس کبھی مائنڈ کو فریش کرنا ہوتا ہے نا تو ان کی گفتگو سن لیتا ہوں تو مائنڈ فریش ہوتا ہے، ان کو فالو کرنے کے لیے نہیں کہ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو نہ قرآن سمجھتے نہ حدیث سمجھتے ہیں، لیکن چلے ہیں قرآن حدیث لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھنا یا پروردگار عالم کی جانب وہ باتیں منسوب کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کے آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال رہے، 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی جانب کہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائے۔ 950 سال تک آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لیکن لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمیشہ آپ ان کو سمجھاتے رہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام عاجز ہو گئے لوگوں سے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور آپ کو یوں لگا کہ اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو سیدنا نوح علیہ السلام کو پھر پروردگار عالم نے حکم عطا فرمایا کہ کشتی بناؤ۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ جودی جو پہاڑ ہے نا اس کا بھی ذکر آپ کو جو ہے سورہ ہود میں نظر آئے گا۔ سورہ ہود میں جو ہے نا بے شمار انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر جو ہے کشتی بنانا شروع کیا، تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، بولے کیسا پاگل انسان ہے کہ ایک تو نیا دین لے کر کے آیا اور اوپر سے جو ہے خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جب مکمل کشتی بنائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا فوارہ جو ہے زمین سے نازل فرمایا، اتارا، بھیجا اوپر کی جانب، اور پھر اس وقت
سارے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے سب کے سب اس پانی میں ڈوب گئے. اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی کہ مولا میرا بیٹا. تو اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں, جس نے تیری اطاعت نہیں کی, تیرے حکم کو نہیں مانا, جو دین تو لے کر کے آیا اس نے اس دین کو قبول نہیں کیا, وہ تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلا وہ اولاد ہی نہیں ہے جو ماں باپ کا ادب نہ کرے. اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی کافر نکلے تو اللہ اسے بھی نہیں بخشتا ہے, اسے بھی کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے. یہ اسلام ہے, یہ ہمارا رب ہے جو ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور 100% بندوں کے ساتھ وہ انصاف فرماتا ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کر کے لگی, یہ بھی ایک جو ہے قصہ ہے مکمل. اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ اس سورت کا مطالعہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے آیت نمبر 50 میں, اسی سورت کے آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جو ان کی قوم کی جانب بھیجا تھا اس کا تذکرہ فرمایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. حضرت ہود جو ہے اپنی قوم کی جانب گئے تو فرمایا کہ اے میری قوم, تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہو, آخر تم کو ہو کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہو. تو سیدنا ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ معاملہ دیکھا تو مولا کی بارگاہ میں جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, کہ اے لوگو اپنے مولا کی جانب مغفرت کی بھیک طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 50 سے لے کر کے متعدد کئی آیتوں تک پروردگار عالم نے قوم ہود کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی بھی قوم نے ان کی نافرمانی کی, حضرت ہود کی, پھر ان کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا. اسی طرح اسی سورت کے آیت نمبر 61 میں, سورہ ہود کے آیت نمبر 61 میں پروردگار عالم نے حضرت صالح اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, کہ حضرت صالح کو قوم سمود کی جانب بھیجا گیا تو ان لوگوں کی بھی یہی کیفیت تھی. وہ لوگ جو ہے بتوں کو پوچھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. تو جب آپ نے ان کو دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے معجزہ طلب کیا کہ آپ اگر نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھائیں. تو صالح کی اونٹنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو پتھر ہے اس سے اونٹ نکال کر کے دکھا دو. تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے معجزے کے ذریعے سے اونٹ جب نکالا تو ان لوگوں نے کیا کیا, بدماشی کر کے اسی اونٹ کو کاٹ دیا اور اللہ کی نبی کی نافرمانی کی, گستاخی کی. تب پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بھی ہلاک فرما دیا. اس کے بعد اسی سورہ ہود میں جو ہے آیت نمبر 68 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تھے اور ان کی اہلیہ اس منزل میں پہنچ گئی تھی کہ جہاں سے بچے پیدا ہونے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا, کہ ہمارے کچھ قاصد ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے, بولے السلام علیکم. پتہ یہ چلا کہ جب کسی کے گھر میں مہمان جاؤ تو جاتے ہی سلام کیا کرو. آج لوگ انتظار کرتے ہیں, بولے میں بڑا ہوں نا تو وہ سلام کرے گا تب میں جواب دوں گا. لوگ انتظار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آقا کائنات علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں, جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے آپ بچوں کو دیکھتے تھے تو میرے آقا دور سے ہی سلام کر دیا کرتے تھے. آج تو دیکھیں گے کہ میں بڑا ہوں تو میں پھر بچوں کو سلام کیسے کروں. بچوں کو کرنا چاہیے.
پھر اس سے بچے تربیت یافتہ نہیں ہوں گے. ایک دو بار جب آپ سلام کرو گے تو بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب یہ بڑے ہو کر کے مجھے سلام کرتے ہیں تو مجھے پہل کرنی چاہیے کہ ان سے پہلے میں ان کو سلام کروں. یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پروردگار عالم کی جانب سے کچھ قاصد آئے. وہ فرشتے تھے اور خوشخبری دی, سلام کہا. قال سلام, انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. دیکھا کہ مہمان آئے ہیں. تو عرب کی مہمان نوازی بہت زیادہ مشہور ہے. وہ جب کوئی مہمان آئے تو ان کی بہت عزت کرتے تھے اہل عرب. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مہمان آئے تو دوڑے دوڑے گئے. فما لبث ان جاء بعجل حنیر. عجل کہتے ہیں بچڑے کو. تو مہمان اگر گھر پہ آئے تو اس کی ضیافت یہ گوشت کے ذریعے سے کرنا یہ بہت پرانی رسم و رواج ہے. آج بھی کرتے ہیں نا, مہمان آئے تو گھر میں جلدی جلدی گوشت کا انتظام کرو, کھانا کھلاؤ. جو آدمی بیچارہ کئی ہفتے تک گوشت نہیں کھاتا, اگر گھر میں مہمان آ گیا تو پھر گوشت کا وہ ضرور انتظام کرتا ہے. اور اس کے ذریعے سے جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہیں ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے. بولے ابا آج تو گوشت لے کر کے آ گئے, اسی بہانے کھانے مل رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گئے, ایک بچڑا لے کر کے آئے, اس کا گوشت بنائے, لا کر کے رکھا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب گوشت ان کے سامنے پیش کیا وہ نہیں کھا رہے تھے. کیسے کھائیں گے؟ فرشتے تھے نا, فرشتے کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں, وہ نوری مخلوق ہے. تو حضرت ابراہیم دل ہی دل میں ڈرنے لگے, یہ کون سی مخلوق ہے؟ اب تک جتنے بھی مہمان آتے تھے میں نے سب کی مہمان نوازی کی, وہ تو بہت زیادہ کھاتے تھے, یہ عجب قسم سی مخلوق ہے. کھانا کھانے کے لیے دے رہا ہوں, شاندار بچڑے کا گوشت ہے, لیکن نہیں کھا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قالوا لا تخف, ڈرو مت, انا ارسلنا الى قوم لوط, ہم نے ان کو بھیجا ہے قوم لوط کی جانب. یہاں پر جو ہے نا سورہ ہود میں قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے, لیکن ایک بشارت بھی حضرت ابراہیم کو ان فرشتوں نے دی. وہ کیا ہے؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. حضرت ابراہیم کو بشارت دی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا, پھر پوتا بھی ہوگا. اتنا سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہے, یہ دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر کے سن رہی تھی, ہنسنے لگی. بولی ایسا کہیں ہوتا ہے کیا کہ ایک عورت اس عمر کو پہنچ جائے جہاں سے بچہ پیدا ہونے کی امید ختم ہو جاتی ہے, تو پھر اسے کہاں سے بچے پیدا ہوں گے؟ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا, میں بڑھیا بانجھ, یہ بوڑھے, ان کو بچے پیدا ہوں گے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بہت تعجب والی بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ بولے اللہ کے حکم پر بھی کوئی تعجب کرے؟ وہ تو رب ہے جو پتھروں سے پانی نکال دیتا ہے. تو پھر پروردگار عالم کے لیے کیا بعید ہے؟ وہ تو پروردگار عالم ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی 9 مہینے پرورش فرما دیتا ہے. تو پھر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر ہوا بھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایسے وقت میں جب بچہ پیدا ہونے کی جو ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مکمل واقعہ آپ کو سورہ ہود کے آیت نمبر جو ہے 69 میں آپ اس مکمل واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی مایوس نہیں ہونا, چاہے پوزیشن کیسے بھی ہو, حالات کیسے بھی ہو, سچویشن کیسے بھی ہو, ماحول کیسا بھی ہو, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جہاں سب کی مدد ختم ہو جاتی وہاں میرا مولا مدد کرتا ہے, پروردگار عالم مدد کرتا ہے. فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, کہ جو مولا پر بھروسہ کر لے پھر یہ بھروسہ کرنا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے گا. تو یہ جو فرشتے تھے انہوں نے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم سے, لیکن یہ آئے تھے دوسرے کام سے. وہ حضرت لوط کی قوم کی جانب بھیجے گئے تھے جو بدکاریوں میں مصروف تھے. آپ نے بدکاری
کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ بدکاریاں دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک بدکاری تو یہ ہے کہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت بدکاری کرے، یہ بھی ایک بدکاری ہے. بغیر نکاح کے آپس میں یہ گندے کام، برے کام انجام دے، جسے زنا کہتے ہیں. اور ایک بدکاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ ہے مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے، جس کو یہ عمل قوم لوط کا تھا. یہاں مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، برائی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو اس عذاب میں مبتلا کیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے اس پوری بستی کو اس طرح الٹا دیا، اور اس بستی میں جتنے لوگ اس برے فعل میں ملوث تھے سب کے سب کو ہلاک فرما دیا. تو یہ قوم لوط کا عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، جسے لواطت کہتے ہیں. تو اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی جانب چند فرشتوں کو بھیجا تھا. پھر ان فرشتوں کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی تو وہاں بچے کی ولادت کی خوشخبری بھی دی. اب اسی پارے میں جو ہے نا سورہ یوسف بھی ہے. اب اگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلوے آپ کے سامنے گانے لگ جاؤں تو پھر یہ جو آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، میرے خیال سے اور بھی ٹائم چاہیے اس کے لیے، کیونکہ وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ جن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسری محفل کا انتظار کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ دوسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی اور ان کے حوالے سے جو بھی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے، آنے والی تفسیر میں انشاءاللہ مکمل خلاصہ اور بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو کلام مجید پڑھ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام مجید